کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس کے حکم پر جنات کام کرتے تھے؟ وہ بادشاہ جس کی حکمت، طاقت اور علم نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی، جہاں معجزے، جنات اور آزمائشیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باب نمبر 1 سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا آغاز ہی عجب شان کا حامل تھا۔ کم عمری میں ایسی دانائی اور فہم عطا ہوا کہ بڑے بڑے بزرگ آپ کی عقل و بصیرت کے قائل تھے۔ جب اللہ نے انہیں نبوت بخشی تو ساتھ ہی ایک ایسی دعا بھی سکھائی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرماتے ہوئے جنات کی پوری قوم کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ جنات آتش سے بنے ہوئے، بے حد تیز رفتار، طاقتور اور بعض اوقات سرکش مخلوق تھے۔ ان میں مارد بھی تھے جو پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی طاقت رکھتے تھے، اور افریت بھی جو لمحوں میں ہزاروں میل دور جا سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عاجز اور فرمانبردار کر دیا۔ وہ پہاڑ تراشتے، تانبے کی کانیں کھولتے، سمندر سے نایاب چیزیں نکالتے، ایسے محلات بناتے جن کی چمک انسانوں کو حیران کر دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تو جنات صف بستہ کھڑے رہتے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو سرکشی کا سوچ سکے۔ جو جن نافرمانی کرتا اسے فوراً زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا اور سخت مشقت میں ڈال دیا جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ان کا کوئی دبدبہ نہیں چل سکتا۔ دنیا میں ایسا غیر معمولی منظر کسی اور بادشاہت کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ پوری قوم ایسے کام کرتی تھی جنہیں انسانی طاقتیں سرے سے کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ عدل، حکمت اور خوف خدا کے ساتھ ان پر حکومت کی، اس لیے جنات بھی ان کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتے تھے۔ یوں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد پڑی جس پر انسان، جانور، پرندے اور جنات سب ایک ہی حکم کے تابع تھے، اور یہ ساری شان اللہ کے فضل اور سلیمان علیہ السلام کے تقوی کا نتیجہ تھی۔